مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کرسمس کا موقع آپ کے لیے اور ہم سب کو لیے خوشی اور مسرت اور برکت کا باعث ہو۔ بڑی ہی اچھی جو پرستش ہے وہ کی گئی اور گانے والوں نے اور بجانے والوں نے بھی بہت خوبصورتی سے سب کچھ پیش کیا۔ خداوند سبھی کو بڑی برکت دے۔ اور آج کے موقع کے تعلق ہی سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور جیسا کہ مجھے مختصر سا دورانیہ دیا گیا، میری کوشش ہوگی کہ میں اس دورانیے کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بات کر سکوں۔ اگر میں وقت بچانا چاہوں تو بہت سارے حوالے تھے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں حوالہ جو ہے وہ پیش نہیں کروں گا۔ ہم چند ایک باتیں پرستش ہی کے تعلق سے کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں ایز اے کرسچن مسیحی ہوتے ہوئے ہماری کوئی بھی عبادت، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو پرستش کے بغیر ہو۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کہا گیا ہو کہ آج شام عبادت ہوگی اور سب ایسے ہی جمع ہوئے جماعت کی صورت میں، اور پادری صاحب سٹیج پر آئے اور آتے ہی انہوں نے کلام سنایا، دعا کی اور عبادت ختم ہو گئی؟ کیا کبھی کسی نے ایسا تجربہ کیا؟ کسی کی جتنی بھی عمر ہو، ہمارے چھوٹے ہیں، درمیانی عمر کے ہیں، بڑے ہیں، میری بھی ایسی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ پرستش جو ہے وہ اٹ سیلف عبادت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جب بنی قوم اسرائیل میں جو جگہ تھی جو ان میں تقسیم کی گئی، جب بنی قوم اسرائیل کو ان کی ملک موعودہ میں خدا لے کر آیا اور ان کو ان کے حصے بانٹے گئے، تو آخری خطاب کے وقت میں یشوع نبی نے ایک بات کہی جو کہ بڑی خوبصورت اور بڑی اہم ترین بات ہے پرستش ہی کے تعلق سے۔ یشوع کہتا ہے کہ آج چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے۔ کیا کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ لیکن آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اور میرا گھرانہ ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ پرستش جب یشوع کہتا ہے آج بھی ہم پرستش ہی کی بات کر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ جو پرستش ہے یہ عبادت ہے۔ پرستش جو ہے وہ صرف حمد و ثنا یا گانے بجانے ہی کا نام نہیں ہے۔ پرستش مکمل عبادت ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم جب کلام مقدس کی باری آتی ہے تو ایسے ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں جیسے اس وقت ہے، لیکن پرستش جب ہو رہی ہو، یا گانے والا یا سننے والے دونوں ہی کی طرف سے میں بات کروں گا، میں کسی ایک کی طرف سے نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم سب مسیحی ہیں نا۔ جب پرستش کی جا رہی ہو تو یہ والی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کبھی کسی کا دھیان کہیں کسی طرف ہوتا ہے، کسی کا دھیان کسی کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دوران پرستش ہم ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پرستش عبادت ہے، عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات، پرستش کرنے والا یا گیت گانے والا ہے، حمد کرنے والا ہے، وہ گاتا ہے، اور جو سننے والا ہے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محظوظ ہونا، خوش ہونا، کسی چیز کو پسند کرنا۔ اگر میں کچھ یہاں کہوں یا کچھ کروں اور سامنے بیٹھا شخص اس کو پسند کرے، اسے محظوظ ہونا کہیں گے۔ گانے والا گاتا ہے، سننے والا
محظوظ ہوتا ہے۔ اب جب پرستش ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آن دا اسٹیج جو گا رہا ہے وہ گانے والا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سننے والے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں ایسا نہیں سکھاتی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گانے والے ہم ہیں اور سننے والا خدا ہے۔ اور جب ہم گاتے ہیں تو ہم گانے والوں میں سے آ گئے، اور جو سننے والا ہے وہ کس میں آ گیا؟ محظوظ ہونے والوں میں سے۔ کیا ہم ایسی پرستش کرتے ہیں جس سے ہمارا سننے والا محظوظ ہو رہا ہو؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ یاد رہے کہ پرستاروں کا کوئی گروپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پرستاروں کا کوئی گروپ نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو خداوند خدا کی، جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ سبھی کیا ہیں؟ پرستار ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آج جیسے ماڈرن ایج میں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے ورشپر، میں پرستار ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ جو چرچ میں آنے والا شخص ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پادری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ایلڈر صاحبان بھی ہو سکتے ہیں، کمیٹی ممبران بھی ہو سکتے ہیں، کلیسیا کے عام رکن بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مے بی اٹس پاسبل کہ جو ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کرنے والے ہیں اور جو گیٹ پہ کھڑے مسیحی چوکیدار ہیں، یہ سبھی پرستار ہیں، اور خدا سبھی کو سننا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں یشوع نے جب کہا کہ آج چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، تو لاسٹ میں جو ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اور میرا گھرانہ ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ سو یشوع جو ہے وہ ہر ایک سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے۔ دوسری بات، پرستار، اکثر ہم نے اس کنسپٹ کو بھی دیکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اعلیٰ پائے کے پرستار ہیں، اور یہ شاید میڈیم لیول کے، اور کچھ شاید لوور لیول کے۔ لیکن یہ سوچ بھی عزیزو اگر ہمارے ذہنوں میں کسی کے بھی ہے تو آج اس کو ضرور یہاں نکال کر باہر جائیے گا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی پرستار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک گروپ یا ایک کیٹیگرائزیشن بائبل ہمیں ضرور دیتی ہے۔ پرستار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سچا یا جھوٹا ضرور ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے۔ کیوں میں ایسا کیوں کہتا ہوں، اور میری اس بات کی جو میں بات کہہ چکا ہوں اس کی تصدیق کیا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا بائبل مقدس بھی اس کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل یہ بائبل مقدس ہی کا فرمان ہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع المسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، جس میں انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ضرور ہے کہ اس کے پرستار کیسے پرستش کریں؟ روح سے اور سچائی سے۔ کچھ لوگ شاید یسوع مسیح آن دی ادر ہینڈ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرتے۔ کیا ہم روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں میں سے ہیں؟ پرستش ایک بڑا ہی خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ بہت ساری خدمات ہیں کلیسیا کی میں، جب ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاسٹر ہونا ایک خدمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مبشر ہونا خدمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو کمیٹی میں ایلڈر صاحبان ہوتے ہیں وہ شاید خدمت میں ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرستش خود ایک بڑی خدمت ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیج پر کھڑا مجھ جیسا خدا کا ادنا سا خادم ہی صرف خادم نہیں ہو سکتا، بلکہ چرچ میں موجود ہر ایک شخص جس نے اپنا قدم چرچ میں رکھا ہے وہ بھی پرستاری خدمت میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آواز آ رہی ہو جیسے ہمارے پیارے بھائی وہ کہہ رہے تھے تالی بجائیں، ساتھ دیں، سب مل کر گائیں۔ کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی ہمیں انکریج کرے کہ جلدی سے چلے ساتھ میرے ساتھ مل کر گائیں، اونچا گائیں، سب تھالی بجائیں؟ یاد رہے کہ جب ہم روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہوں گے تو ہمیں روح ہی تحریک دے رہا ہوگا، کوئی شخص نہیں۔ آمین۔ باتیں بہت سی ہیں عزیزوں کہنے والی، حوالے بھی بہت سارے ہیں، لیکن افسوس کہ آج شام اتنے خوبصورت موقع پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ آخری بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پرستش جو ہے یہ ایک روحانی چھاج کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ چھاج کی طرح، جنہوں ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। خیر پرستش روحانی چھاج کی طرح ہے۔ جب ہم عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت میں یہ پرستش ہی ہے، یہی وہ عبادت ہے جو ہمیں چھانتی ہے، ہمیں ہمارے اندر کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، ہماری کمزوریاں ہیں ان کو نکال دیتی ہے اور ہمیں ریڈی کر دیتی ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سننے والے ہوں۔ آمین۔ اگر ہم اس روحانی چھاج میں سے نہیں گزرتے، ہم اس چھاننے میں سے نہیں چھنتے، تو ہم خدا کے کلام کی بھی قدر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ خدا کے کلام کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دینے والوں میں سے ہوتے ہیں پھر ہم۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کا پرستش میں دھیان کبھی اس کھڑکی یا دیوار کی طرف ہوتا ہے، کبھی ادھر اس کھڑکی یا دیوار کی طرف ہوتا ہے، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ کون آیا ہے تو کون نہیں، کن نے کس طرح دے کپڑے پائے نے تو کداں دے نہیں۔ عزیزو، تب ہماری جو پرستش کی جو مین سول ہے وہ مسک ہو جاتی ہے اور ہم اس چھاج میں سے گزر نہیں پاتے اور خدا کی آواز کو بھی ہم پہچان نہیں پا رہے ہوتے۔ یاد رہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ پرستش عبادت ہے، تو آج کے دن سے ہم اس بات کا اپنے ہی دلوں میں تہیہ کریں کہ خداوند خدا تو اس خوبصورت عبادت یعنی کہ پرستش کے اتنے گہرے اور عمیق حصے میں ہمیشہ آئندہ سے مجھے مکمل طور پر روحانی طور پر اور سچائی سے اپنی پرستش کرنا سکھا۔ بائبل مقدس میں اس ایک حوالہ کو میں پڑھے دیتا ہوں اور اس سے اپنا اختتام کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔